بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم۔ آپ نے ہماری اس قاعدہ سیریز کو جوائن کیا اور ہمیں شرف بخشا۔ آج ہماری اس قاعدہ سیریز کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، تو ذرا توجہ سے آپ جو ہے وہ ان آخری ویڈیوز کو، ان آخری اسباق کو ذرا توجہ سے سنیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقف۔ وقف مطلب آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو رکنا، سانس اور آواز دونوں کا ختم کرنا۔ یہی بات ڈیفینیشن میں بھی لکھی ہوئی ہے، وقف سانس اور آواز دونوں ختم۔ وقف کا تعلق بھی تنوین کی طرح کلمے کے آخر سے ہے۔ جس طرح تنوین بھی کلمے کے آخر میں آتی ہے، اسی طرح وقف بھی کلمے کے آخر میں ہی ہوتا ہے، یعنی وقف کی علامت کلمے کے آخر میں پائی جاتی ہے، پھر ہم وقف کرتے ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں وقف کے متعلق اپنی کچھ ضروری باتوں کو۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمارے سامنے لکھا ہے وہ ہے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، یہ دو پیش ہیں، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہو تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، یعنی ان تمام حرکات کو اس حرف پر سے ہٹا کر اس حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس حرف پر جزم کی گول علامت لگا دیں گے۔ ڈیجیٹل طور پر گول علامت اور قرآن پاک کے اعتبار سے چھوٹی دال نما علامت۔ تو ذرا دیکھتے ہیں اس کی ہجو۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قافیہ زیر قی، مستقی، میم زبر ما، مستقیمہ۔ یہ ہم سورہ فاتحہ میں لفظ پڑھ ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم مستقیمہ نہیں پڑھتے بلکہ کچھ اور پڑھتے ہیں، ابھی میں وہی پڑھنے لگا ہوں۔ آگے وقف مستقیم۔ اب بھائی پڑھا تو آپ نے صحیح ہے، لیکن آپ نے اتنا زیادہ کھینچا کیوں ہے؟ 3 الف کی مقدار کھینچا کیوں ہے؟ 3 الف کا مبیش جو میں نے کھینچا وہ کیوں کھینچا؟ وہ اسی لیے کھینچا کیونکہ ہم پیچھے اگر میں ایک نوٹس کروں تو آپ کو یاد ہوگا ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ حروف مدہ پلس عارضی سکون مد عارض۔ جی ہاں، یہ عارضی سکون ہوتا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، عارضی سکون ہو رہا ہے، زبر اصل میں قرآن پاک میں ہے نہیں، ہم وقف کی وجہ سے کر رہے ہیں، لہذا یہاں پر عارضی سکون ہوگا۔ اسے کتنا؟ 3 الف تک کھینچیں گے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں اپنی مثال کو، ہم نے بالکل صحیح کھینچا ہے۔ یہ ہماری مثال تھی آخری حرف پر زبر کی۔ اچھا، ان الفاظوں کی آپ نے ہجو بھی دیکھ لی کہ میں پڑھنے کے بعد نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں اب تک پڑھتے آ رہے تھے ویسے پڑھ کے پھر آخر میں کہتا ہوں آگے وقف۔ تو یہ وقف کی علامت بیسکلی بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ قرآن پاک پڑھنے میں جب ہجو کر رہے ہوتے ہیں، جب تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اب ہم چونکہ قاعدے میں پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ سنگل ورڈز کو دیکھ رہے ہیں، تو لہذا ہمیں تھوڑا سا فارمیلٹیز کو ذرا پورا کرنا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اپنے زیر والی مثال کو کہ زیر آ جائے آخری حرف پر تو پھر کیا ہوگا؟ فی، آگے وقف فی۔ تو یہ آپ نے اس کی بیچ جو دیکھی کہ ہم نے جس طرح پیچھے مستقیمہ کو مستقیم کیا تھا، اسی طرح فی ہی کو فی کیا ہے۔ فی کر کے آخر میں ہا کی تھوڑا سا آواز آئے، یہ جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ آخر میں ہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ذرا پیش کی مثال، یشاء، آگے وقف یشاء۔ اب بھائی آخر میں مجھے جھٹکا دینا ہے، کیوں دینا ہے؟ کیونکہ آخر میں حمزہ ساکنہ ہو گئی تھی، نہیں حمزہ ساکن، ہم نے عارضی طور پہ وقف کی علامت کی بنیاد پہ حمزہ ساکنہ کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں 2 زیر کی مثال، شہرن، آگے وقف شہر۔ یہاں آپ دیکھیں، یہاں میں کھینچ نہیں رہا، پیچھے میں نے کھینچا، لیکن یہاں میں کھینچ رہا، کیوں؟ کیونکہ کھینچنے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ جہاں کھینچنے کی کوئی علامت نہیں ہے، سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش ہے، تو میں کیوں زبردستی کھینچوں؟ یہ بس بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ جہاں کوئی کھینچنے کی علامت نہیں ہے، آپ نے وہاں بلا وجہ میں نہیں کھینچنا۔ تو ذرا دیکھتے ہیں اپنے اگلے لفظ کی مثال، یعنی 2 پیش کی مثال کو، برقن، آگے وقف برق۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ قلقلہ بھی کر رہے ہیں برق، اور ساتھ میں علامت وقف کی بنیاد پہ ساکن بھی کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اپنی کھڑی زیر کی مثال، بھی، آگے وقف بھی۔ اب آپ نے دیکھیں ان کی ایک ایک لفظ کی ہجو اگر دیکھنی ہے تو آپ لازمی جا کے مدنی قاعدہ اپلیکیشن کو کھولیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں ہجو کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی، تو آپ لازمی جا کے مدنی قاعدے کی اپلیکیشن کھولیں اور اس لفظ کی ہجو کو پر کلک کر کے سن لیں، کیونکہ تمام الفاظ مدنی قاعدے سے ہی لیے گئے، کہیں اور سے نہیں لیے گئے۔ آگے دیکھتے ہیں ربہ، جمایا کیوں بھائی؟ کیونکہ حرف با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں یعنی ان پر تشدید ہوتی ہے تو ہم خوب جماؤں کے ساتھ انہیں ادا کرتے ہیں۔ ربہ، آگے وقف ربہ۔ تو یہاں ہم ہا کو ساکن کر رہے ہیں اور پھر وقف میں تھوڑا سا ہا کا ساؤنڈ لے کر آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ساکن ہوگا تو ساؤنڈ تو نکلے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں اپنا اگلا پوائنٹ، 2 زبر ہو تو اسے الف سے بدلیں۔ اب الف سے کیسے بدلیں؟ یعنی 2 زبر ہو تو انہیں الف سے بدل دیں، یعنی آپ پھر 2 زبر کو کنسیڈر نہ کریں بلکہ الف کو تصور کریں کہ الف آپ کے سامنے لکھا ہوا اور 2 زبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب ذرا مثال دیکھتے ہیں، علمن، آگے وقف علما،
تو یہاں آپ نے دیکھا اب میں نے کھینچا کیوں علمن سے علما کر کے کھینچا کیوں؟ کیونکہ الف ہے، میں زبر لگانا میم کے اوپر بھول گیا آپ نے، لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کھینچنا ہے اور علما اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اپنے اگلے قاعدے کو، گول تا، یہ تا بیسکلی گول تا کہلاتی ہے، اب تک یہ آپ کی نظروں سے شاید اوجھل تھی، اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ اسے ہم گول تا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی جو ہے وہ لفظوں کے آخر میں آتی ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ گول تا وقف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیں، جی ہاں اسے یعنی ہم ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، یعنی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے قوتن، لیکن ہم کیا کہتے ہیں آگے وقف قوہ، یعنی ہم ہا کا ساؤنڈ نکالتے ہیں، ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ آخر میں ہا ہے، اور یہ عرب کا استعمال ہے اسی طرح سے، تو لہٰذا ہم اسی بنیاد پہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، کھڑا زبر، حروف مدہ، ساکن حرف، یہ تینوں آ جائیں تو کوئی تبدیلی آخری حرف پر نہیں ہوگی، جی ہاں جیسا آپ رواں میں پڑھتے ہیں ویسا ہی آپ وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے۔ فترضا، آگے وقف فترضا، ویسا کا ویسا ہی پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وانحر، آگے وقف وانحر، یعنی اب ہے ہی آخری حرف ساکن تو اسے ساکن کر کے کیا کریں گے؟ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر آخری حرف اگر مشدد ہو یعنی تشدید والا ہو تو کیا ہوگا؟ تو اگلا پوائنٹ ہمارا اسی متعلق ہے، مشدد حرف تشدید باقی پلس حرکت ظاہر نہ ہو، یعنی آپ نے تشدید کو باقی رکھنا ہے لیکن حرکت ظاہر نہیں کرنی۔ دیکھتے ہیں ذرا، بالحقی، آگے وقف بالحق، اب آپ نے دیکھا بالحق، کو کہہ کے میں نے چھوڑ دیا، قی کا کو کچھ نہیں پڑھا بلکہ کو کہہ کے چھوڑ دیا، قاف کی آواز نکالی لیکن حرکت ظاہر نہیں کی، بس یہی کرنا ہے، تشدید ہو تو یہی کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے نون قطنی، اب یہ نون قطنی کیا ہے تو سن کے پریشان نہ ہو، بس موٹی موٹی باتیں آخر کی رہ گئی ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں نون قطنی، تنوین پلس حمزہ وصلی، حمزہ وصلی ایسا حمزہ جو ملا کر پڑھنے میں گر جائے، تنوین پلس حمزہ وصلی ہو تو کیا ہوتا ہے، حمزہ وصلی کے نیچے زیر کے ساتھ چھوٹا سا نون لگا دیا جاتا ہے، زیر کے ساتھ چھوٹا سا نون لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ذرا، خیرن الوصیۃ، اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں وقف نہیں کر رہا، وقف کی علامت موجود ہے لیکن میں وقف نہیں کر رہا، میں ملا کر پڑھ رہا ہوں، تو خیرن الوصیۃ، اب یہاں ہم نون لگائیں گے ملا کر پڑھنے کے لیے، لیکن اگر ملائیں گے نہیں وقف کریں گے تو کیسے ہوگا؟ خیر، آگے وقف الوصیہ، یعنی یہاں ہم وقف کر رہے ہیں دونوں جگہوں پہ، اور خیرہ پہ وقف کر رہے ہیں، لہذا اس بنیاد پہ ہم اس کے نیچے نون نہیں پڑھ رہے۔ اب آخری بات ہے اعادہ۔ اعادہ کیا ہوتا ہے؟ اعادہ یعنی وقف کر کے پیچھے سے ملا کر پڑھنا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آخری ویڈیو میں ہم جب صورتوں کو پڑھیں گے، ایک آدھ صورت پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعادہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو ضرور بتاؤں گا، ورنہ پھر کبھی اس کے حوالے سے کوئی شارٹ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ تو یہ بیسکلی ہمارا آج کا ٹاپک تھا، آج کا موضوع تھا۔ جلدی سے اپنے قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو۔ وقف کی صورتحال ساری یہی بیان ہوئی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو جا کے پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو یہاں بھی لفظوں میں تفصیلی طور پہ بیان ہوئی ہے، میں نے آپ کو ایک ایک چیز کو پوائنٹس کی صورت میں، فارمولاز کی صورت میں بتا دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اپنی علامات وقف کو۔ ابھی بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے گا، معلوم کیسے ہوگا کہ یہاں پہ وقف کرنا ہے، یہاں پہ وقف نہیں کرنا؟ کچھ علامات وقف تو بتائیں، صرف گول جو ہے موتی نما علامت، بریسلٹ نما علامت جو ہم پیچھے بھی اپنے نوٹس میں دیکھ کر آئے، صرف وہ تھوڑی وقف کی علامت ہے، اور بھی علامات ہیں، ذرا وہ بھی تو بیان کریں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں اپنی علامات وقف کو۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل یہاں پہ درج ذیل ہے، میں نے زیادہ اس کو نوٹس میں اپنے شامل اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ صحیح سے موجود تھی، اس لیے میں نے سمجھا نہیں کہ میں وہاں جا کے الگ سے اس کو لکھوں۔ گول یہ بیسکلی سرکل نما علامت ہے، یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی آیت کے جہاں جہاں آیت اینڈ ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہاں آپ کو علامت وقف ملتی ہے۔ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تفصیل ذرا مدنی قاعدے سے ہی ملاحظہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر اس میں حکم بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں ٹھہرنا یا نہیں ٹھہرنا، یہ ذرا تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو شارٹ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح یاد رکھنا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میم یہ تھوڑا الگ طرح سے لکھا ہوتا ہے، تو بہرحال یہاں اپنے وقف لازم ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے ضرور ٹھہرنا ہے، یہاں آپ نے ضرور ٹھہرنا ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ وقف لازم ہوتا ہے، اور نام سے ہی واضح ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وقف لازم، لازم مطلب ضروری، وقف مطلب ٹھہرنا، ضروری طور پہ ٹھہرنا۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں طواں، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں مطلقاً وقف ہوتا ہے لہٰذا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، اگر ٹھہریں گے تو بہتر ہے، نہیں ٹھہریں گے تو جائز ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ ٹھہر لیا جائے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی جیم کا اپوزٹ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سواد، یہ وقف مرخص
کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. صاد مطلب سل مطلب جو ملا کے جوڑ کے پڑھیں. لام الف لا، اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں علماء کا اس میں اختلاف ہے. آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہرے. یعنی اگر آیت کے اختتام پر آپ کو گول دائرے کے اوپر لام الف لا ملے تو آپ نے یہاں پر ٹھہر جانا ہے گول علامت کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ کو آیت کے علاوہ ملے تو آپ نے نہیں ٹھہرنا. اور اعادہ کو ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں. اب یہاں کچھ مثالیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جہاں وقف لازم ہو رہا ہوگا وہاں کس طرح سے کچھ صورتحال ہوگی. انہوں نے وقف لازم کیا مثال دی ہی نہیں ہے شاید. ہاں، وقف لازم کی انہوں نے مثال نہیں دی، تو پھر ہم بہرحال قرآن پاک میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اچھا، اب کچھ باتیں پیچھے کچھ اسباق رہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولیں کہ آپ نے یہ اسباق کیوں چھڑوا دیے. جو مدات کا بیان تھا ہمارا، اس کے بعد سبق نمبر 18 حروف مقطعات کے بارے میں تھا. حروف مقطعات، ان کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سماعت فرما لیں کہ حروف مقطعات، ان کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ ان سے جو بھی معنی مراد ہے، ان کا معنی بیسکلی آپ کو قرآن پاک میں ترجمہ وغیرہ آپ کھول کے دیکھیں گے تو ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو ان کا معنی نہیں ملے گا. لیکن ان کے متعلق عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ان کا جو بھی معنی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جی ہاں، تو اس سے ہمارا جو قرآن پاک پر مکمل طور پر ایمان ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان آیات کا انکار بھی ہم اللہ نہ کرے نہیں کرتے. یعنی ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ان کا جو بھی معنی ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان الفاظوں میں کلام کیا ہے کہ کبھی یاسین کہا، کبھی طاسین کہا، کبھی حامیم کہا. یہ اکثر آیاتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر انہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے، اپنا ذہن یہ رکھنا ہے، اپنا ایمان اس پہ رکھنا ہے کہ ان کا جو بھی معنی ہے اصلی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بعض بزرگان دین نے ان کے معنی کیے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے کشف اور اپنے جو ہے وہ علم کے مطابق کی ہیں. لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ان آیات سے جو بھی معنی مراد ہے اس پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کی جو آپ کر لیں تو اچھا ہے. ان میں سے کچھ یا غالباً سارے ہی لوح قرآنی میں بھی شامل ہیں، تو آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. اچھا، اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ الف لام میم اللہ، یعنی جو یہ والا لفظ ہے جہاں میری ماؤس کی جا رہی ہے الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. وصل میں نے آپ کو 12 مطلب بتایا، وصل مطلب ملا کر پڑھنا. اس میں کیا ہوگا، الف لام میم اللہ اس طرح سے پڑھیں گے، الف لام میم اللہ. اور وقف کی صورت میں الف لام میم اللہ اس طرح سے پڑھیں گے. اب اس کو باقاعدہ پورا کھینچیں گے. میں نے مدات کی جو مقدار ہے اس کو نہیں پڑھا. اب ذرا اپنے زائد الف والے سبق کو بھی ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. اس کے متعلق میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں آپ کو جہاں الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا نظر آئے، آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، یہ الف زائد ہوتا ہے. اس میں کچھ تفصیل ہے، کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پہ آپ نے الف کو پڑھنا ہوتا ہے، جہاں پہ الف کو نہیں پڑھنا ہوتا. لیکن اس کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جہاں الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ نظر آئے تو آپ نے اسے ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھنا. اگر وقف کر رہے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے الف کو پڑھنا ہے، وہ پھر یہاں آپ کو شاید اس کی تفصیل مل جائے گی. لیکن یہ کہ آپ نے جہاں ملا کر پڑھیں گے وہاں آپ نے کسی صورت میں بھی ان الف کو نہیں پڑھنا. اچھا، یہ آخری لائن میں کچھ الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سماعت فرما لیں کہ ادھر الف ہے لیکن تب بھی آپ نے ان میں موجود الف کو پڑھنا ہے. جی ہاں، یہ الف زائد نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسکلی ان الفاظوں کے ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں. یہ الفاظ مل کے ہی ان الف کے ساتھ بنے. یہ ایک ایڈیشنل باتیں ہیں، اگر آپ ذہن میں رکھیں نہ رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ریفرنس انہوں نے کچھ لکھے ہوئے کہ کچھ جگہوں پر یہ الف ہیں جن کو ہم زائد کہتے ہیں. جہاں الف زائد ہوتا ہے قرآن پاک میں، ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ وہاں پر گول دائرہ الف کے اوپر بنا دیا جاتا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا. اس کے علاوہ مزید تفصیل آپ اس سبق سے پڑھ سکتے ہیں. آگے آتے ہیں، یہ بیسکلی آخری لائن جو ہے یہ بھی انہوں نے اس نئے والے میرے خیال سے قاعدے میں ایڈ کی ہے. پہلے والے جو پرنٹ تھا، پہلا والا جو ایڈیشن تھا اس میں ایڈ نہیں کی تھی. بہرحال ہم اب سبق نمبر 20 کو جلدی سے دیکھتے ہیں. متفرق قواعد. متفرق مطلب جو کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جو فرق رکھتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ قواعد الگ طرح سے لگتے ہیں. یعنی بیسکلی ان پر جو نارمل قواعد ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے. یعنی یہ جو 4 الفاظ ہیں عربی لینگویج کے جو آپ کو قرآن پاک میں بھی ملیں گے، دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان، یہ 4 الفاظ ادھر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے. اب ہونا تو چاہیے گنہ کہ نون ساکن پلس حروف یرملون میں سے یا، تو ادغام یعنی نون کو یا کے ساتھ ملا کر اور پھر گنہ کرنا چاہیے دنیا. لیکن عجیب سا بالکل ہو جائے گا، پڑھا بھی نہیں جائے گا، اور یہ لفظ اصل میں کچھ اور ہے
اصل میں یہ لفظ دنیا لفظ دنوا تھا، دانون واو اور یا، یعنی اس کے اوپر واو کے اوپر کھڑا زبر، تو لیکن اس کو کچھ عربک جو ہے رولز لگے ہیں، عربک قواعد لگے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ دنیا ہو گیا۔ ایک تفصیل ہے عربک گرامر کی، وہ پھر جو ہے باتیں گرامر کی طرف چل جائیں گی، تو ہم بہرحال اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بنیان ہے، ضرب بھی آپ دیکھیں نون کے بعد یا ہے، ہونا قاعدہ لگنا چاہیے تھا، لیکن قاعدہ نہیں لگ رہا کیونکہ اس لفظ کا الگ خاصہ ہے کہ اس میں قاعدہ نہیں لگتا، بلکہ یہاں کیا ہے، اظہار مطلق ہے۔ اظہار مطلق یعنی ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہیں، لیکن ہم غنہ اور ادغام کا قاعدہ نہیں لگاتے۔ اچھا، سکتہ اور وقف کو اگر میں آپ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ سکتہ مطلب آواز کو روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنا، جبکہ وقف آواز اور سانس دونوں کو توڑنا پھر آگے بڑھنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، وہ 4 کلمات یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں ان میں تو آپ نے سکتہ کرنا ہی ہے، سورہ قیامہ اور سورہ مطففین کی جو ہے آیات میں آتے ہیں الفاظ۔ البتہ جو سورہ یاسین اور سورہ کہف کی جو آیات میں الفاظ آتے ہیں اس میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ مم مرقدنا، اس پر آپ سکتہ کریں گے تو بھی صحیح ہے۔ اگر آپ وقف مطلق اور وقف لازم کی بنیاد پہ وقف کرتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگلا لفظ سورہ کہف کا، اس میں آپ اگر وقف کرتے ہیں تب بھی صحیح ہے، اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں اور پھر سکتہ کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے۔ اب کچھ تفصیل جو ہے قرآن پاک کے 4 الفاظوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ کچھ کلمات میں قرآن پاک میں صاد کے اوپر سین آتا ہے، اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف ان میں جب آتا ہے تو اس میں ہم نے سین پڑھنا ہے، اور سورہ طور اور سورہ غاشیہ ان میں سے جو سورہ طور ہے اس میں آپ نے صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سورہ غاشیہ میں یعنی جو اما پارہ میں آتی ہے اس میں آپ نے صرف اور صرف صاد پڑھنا ہے۔ تو یہ تفصیل بیسکلی بعض دفعہ ہوتا ہے میری بھی ذہن میں نہیں رہتی، تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میرے پاس جو قرآن پاک موجود ہے جس سے میں خاص طور پہ دیکھ کے پڑھتا ہوں، حرمین شریفین کا قرآن پاک ہے، تو میں نے اس میں جہاں جہاں الفاظ آئے ہیں ادھر میں نے لکھا ہوا کہ یہاں صرف سین پڑھنا ہے، یہاں صرف صاد پڑھنا ہے، اپنے طور پہ پینسل سے لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں، اگر آپ کا ایک ڈیلی روٹین میں پڑھنے کا ہے قرآن پاک کا سلسلہ، تو آپ بھی لازمی عمل کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی، مجھے بھی یاد نہیں رہتی، اس لیے میں یہی کرتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا نظر آتا تو میں پھر مدنی قاعدے سے کھول کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہوتا ہے نارملی، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں ہر چیز یاد نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ایک بات ہے تسہیل کے متعلق، تسہیل مطلب آسان کرنا، نرمی کرنا۔ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے اعجمی و عربی، اس کی اگر مجھ سے غلط پروننسیشن ہوئی ہے تب بھی آپ مدنی قاعدے میں جا کے لازمی اس کی پروننسیشن دیکھ لیجئے گا۔ تو یہاں بیسکلی 2 حمزہ ہیں، لیکن تب بھی ہم آسانی کرنے کے، نرمی کرنے کے دوسرے حمزہ کو جو ہے وہ آسان کر کے، نرمی کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک کلمے میں ہوتا ہے، اس میں تسہیل واجب ہوتی ہے۔ حامیم سجدہ کا یہ لفظ ہے، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح سے امالہ، یہ بیسکلی زبر کو زیر کی طرف مائل کرنے کی طرح ہوتا ہے کہ لفظ لکھا ہوتا ہے مجری، لیکن آپ پڑھتے ہیں مجرے، لفظ قطرے کی طرح مجرے ہا۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے جو خاص لفظوں کے ساتھ قواعد ہیں وہاں آپ اپنے پاس جو ڈیلی روٹین میں آپ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اس میں آپ پینسل سے مارک کر لیں کہ یہاں اس طرح سے کرنا ہے، یہاں اس طرح سے کرنا ہے، تاکہ جب بھی آپ پڑھیں، اور اکثر ہم انہی قرآن پاک سے پڑھ ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی بنیاد پہ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو آپ کو آسانی اس میں رہتی ہے۔ اگر یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق لکھا ہوا ہے بئسل، اور پڑھنے والے کو، دیکھنے والے کو بھی لگے گا کہ بئس الاسم الفسوق لکھا ہے، لیکن آپ نے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، یعنی لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں میں الف کو نہیں پڑھتے، اس الف کو بھی نہیں پڑھتے، اس الف کو بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں بئس الاسم الفسوق، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وقف ہمارا سبق آ جاتا ہے، اور اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقف کی علامات کو یاد کیسے رکھیں، تو آپ یہ یاد رکھیں شروع کی جو 3 علامات ہیں ان میں آپ نے ہر حال میں وقف کرنا ہے، باقی جو جیم کی علامت ہے اس میں آپ نے وقف کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں آپ کو بہتر لگے آپ وقف کریں، جہاں نہ لگے وہاں نہ کریں۔ اور باقی زا، صاد اور لام، اس میں آپ نے وقف نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ لام الف لام میں تو لازمی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ نے وقف نہیں کرنا۔ اگر بہت ایسا ہے سانس ٹوٹ رہی ہے تو تھوڑا آگے پیچھے کہیں سانس توڑ دیں، بجائے اس کے کہ لام الف لا پہ سانس توڑیں۔ لام الف لا جو عرب لینگویج سے واقف ہیں، جو حرمین شریفین گئے بھی ہیں، جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، ان کو پتہ ہے لا مطلب نہیں، یعنی یہاں نہیں رکنا۔ اور پھر اعادہ، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو اسی میں دیکھیں گے، کور کریں گے جب ہم کوئی صورت پڑھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو اپنی اتنا ہی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قاعدے کے متعلق جو بیسک باتیں تھیں، جو موٹی باتیں تھیں جو ضروری تھیں، وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیں۔
مزید اگر کسی کو یاد رکھنی ہے، ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، انہیں لازمی یاد کریں۔ میں کوشش کروں گا جو نوٹس آپ کو لاسٹ ویڈیو میں پرووائڈ کروں اس میں ایک چارٹ پیپر آخر میں بنا دوں گا جس میں فارمولاز کو ایک ترتیب سے لائن میں لکھا ہوا ہو کہ یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں۔ میرا مشورہ ہے اگر یاد کر لیں گے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ میں نے انہیں مزید آسان کر کے لکھا ہے کہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اپنی ویڈیو کو یہیں رکھتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری لاسٹ ویڈیو میں اس قاعدے سیریز کی۔ ابھی دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔